السلام علیکم دوستو، آخر کار ترکی کی وہ بیسٹ ترین 5 سیریز آپ کے لیے لے آیا ہوں جو کہ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو لازمی دیکھیں، کیونکہ اس وقت ترکی کے ڈراموں کی بھرمار ہے، یعنی ہر دوسرا ڈرامہ بہترین ہے۔ تو آپ اگر کوئی ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہو لیکن لسٹ میں نکال نہیں پا رہے تو آپ کے لیے ٹاپ 5 سیریز لے کر آیا ہوں جن کو آپ بغیر سوچے سمجھے دیکھ کر انٹرٹین ہو سکتے ہیں۔ تو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنا اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، ترکی کی سیریز اس وقت پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں اور ان سیریز میں ایک چیز مشترکہ ہے اور وہ ہے ان سیریز میں کام کرنے والوں کی بہترین اداکاری۔ یعنی سیریز میں یہ جہاں ہر چیز پر کام کرتے ہیں وہیں پر اداکاری پر بھی یہ لوگ بہت زیادہ دماغ لڑاتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ایکٹر انٹرٹین کرنے میں ناکام ہو گیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اداکاروں کی بہترین اداکاری کو مد نظر رکھ کر آپ کے لیے ایک لسٹ لے کر آیا ہوں، امید ہے آپ ایگری کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5 دوستو، 5ویں نمبر پر جس سیریز پر بات کریں گے وہ ہے مہندرمین جلال الدین۔ دوستو، یہ ترکی کی وہ سیریز ہے جس میں خوارزمیہ سلطنت کے آخری حکمران جلال الدین کی زندگی دکھائی گئی ہے، جس میں جلال الدین نے دریائے سندھ تک منگول وحشی افواج کو اکیلے ہی شکست دی، اور یہ اپنے وقت کے اتنے بہترین حکمران تھے کہ ان سے منگول وحشی اتنا ڈرتے تھے کہ ان کا نام سن کر ہی وہ پیچھے بھاگ جاتے۔ نمبر 4 دوستو، اس کے بعد باری آتی ہے ملازگرت سیریز کی۔ یہ سیریز اس لیے بھی اتنی زیادہ ریٹنگ لے رہی ہے کیونکہ اس میں ترگت الب مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ دوستو، ملازگرت سیریز میں 11ویں صدی کی جھلک دکھائی گئی ہے جب مسلمان ہر طرف سے پسپا ہو رہے تھے، تو اس حالت میں بازنطینی سلطنت مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اناطولیہ کی جانب بڑھی۔ تو اس وقت مسلمانوں نے اسلامی تاریخ کے ایک بہادر اور نڈر حکمران کی سربراہی میں صلیبیوں سے آخری مارکا لڑا، اس لیے اس تاریخی جنگ کو مارکہ ملازگرت کہا جاتا ہے۔ سیریز بہت زبردست ہے، ہر لحاظ سے یہ سیریز دیکھنے کے قابل ہے، اور جو لوگ ترگت کے شوقین ہیں وہ لازمی اس سیریز کو دیکھیں۔ نمبر 3 دوستو، تیسرے نمبر پر جس سیریز کو رکھا ہے وہ سلطان محمد فاتح سیریز ہے۔ سلطان محمد فاتح سیریز ایک ایسی سیریز ہے جس نے باقی کافی سارے ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور اس کی کامیابی کی جو مین وجہ ہے وہ ہے اس کی بہترین پروڈکشن اور اس کے ہیرو کا بہترین سٹائل۔ دوستو، اس سیریز میں جتنے بھی لوگوں نے کام کیا وہ سب کے سب بہترین اداکار ہیں، اور یہ سیریز قسطنطنیہ کی فتح پر بنائی گئی ہے جس کا ابھی دوسرا سیزن جاری ہے۔ میں پرسنلی ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ آپ لوگ یہ سیریز لازمی دیکھو۔ دوستو، فاتح سیریز کے بعد باری آتی ہے صلاح الدین ایوبی سیریز کی۔ یہ اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ بڑے لیول پر بنائی جا رہی ہے، یعنی اس میں کاسٹ بھی زیادہ ہے، اور یہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر مبنی سیریز ہے۔ اس کی اگر ہسٹری پر بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی ساری زندگی جہاد میں گزری، اور دیگر فتوحات کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کی بڑی فتح بھی ان کے حصے میں آئی، تو اس لیے یہ سیریز آپ نے لازمی دیکھنی ہے۔ نمبر 1 دوستو، پہلے نمبر پر اس سیریز کے بارے میں بات کریں گے جس کے بعد یہ سیریز والا معاملہ شروع ہوا، اور یہ کہ اس سیریز کو آج تک کوئی سیریز مقبولیت میں کراس نہیں کر سکی۔ جی میں بات کر رہا ہوں ون آف دی بیسٹ سیریز ارطغرل غازی کے بارے میں۔ دوستو، اس سیریز میں وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہر بندہ دیکھنا چاہتا ہے، مطلب ایکشن، سٹائل، پروڈکشن اور ہر طرح کا بہترین اداکار اس سیریز میں آپ کو مل جائے گا۔ عثمان سیریز بھی اسی کی ایک کہانی ہے، اس لیے عثمان سیریز کو الگ نمبر نہیں دیا۔ بہرحال دوستو، آپ بتائیں کہ آپ نے کون سا ڈرامہ دیکھا ہے اور کون سا ڈرامہ دیکھنا چاہیے سب لوگوں کو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔